بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کور 2.0 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں نئی ویڈیو کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ راجستھان کے نئے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کون ہیں؟ میں آپ کو فل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھتے رہیے اردو کور 2.0 کو۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے اور لائک کر دیجیے۔ چلتے ہیں فل ڈیٹیل کی جانب۔ راجستھان کے نئے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما ہوں گے۔ ریاستی بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی راجستھان کے اگلے وزیر اعلیٰ کو لے کر جاری تمام قیاس آرائیاں بھی ختم ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ لال بھجن شرما پہلی مرتبہ رکن اسمبلی کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ ہو از بھجن لال شرما نیو راجستھان سی ایم؟ جے پور۔ بی جے پی نے رکن اسمبلی بھجن لال شرما کو راجستھان کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ شرما سنگھانیا حلقہ سے پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں 14,145,162 ووٹ حاصل کیے ہیں اور کانگریس امیدوار شندر بھاردواج کو 48,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی۔ پارٹی میں وہ ریاستی جنرل سیکرٹری راجستھان کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ بیرت پور کے رہنے والے شرما اپنی نوعمری کے دنوں سے ہی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS اور اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد AVP سے وابستہ رہے ہیں۔ سنگانیر انتخاب کے دوران کانگریس نے ان پر باہری شخص ہونے کے الزامات لگائے تھے، تاہم اس کے باوجود شرما کافی بڑے فرق سے جیت حاصل کی۔ واضح رہے کہ شرما ریاست میں بی جے پی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے جنرل سیکرٹریوں میں سے ہیں اور راجستھان میں بی جے پی کے تنظیمی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ وہ 4 مرتبہ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ انہیں راجستھان کا وزیر اعلیٰ بننا ایک اہم اقدام مانا جا رہا ہے، کیونکہ مانا جا رہا ہے بی جے پی ایک پتھر سے 2 پرندے مار رہی ہے، ایک تو RSS کے ایک وفادار کارکن کو وزیر اعلیٰ بننا اور دوسرا ایک تازہ برہم من چہرہ سامنے لانا جو چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں پارٹی کے نامزد کردہ دیگر 2 وزرائے اعلیٰ کے مقابلوں میں توازن رکھتا ہے۔ قابل ذکر ہو کہ ان کی تقریر کو بی جے پی کی راجستھان میں برہمن برادری تک رسائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو ریگستانی ریاست میں تقریباً 7% آبادی پر مشتمل ہے۔ 2008 میں شرما نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا، لیکن اس بار بی جے پی نے خود ہی سنگانیر سیٹ خالی کر کے انہیں میدان میں اتارا تھا۔ وہ اس وقت سب سے زیادہ خبروں میں رہے جب انہیں ایک میٹنگ میں PM مودی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شرما کو چننا سب سے حیران کن اس لیے بھی تھا کیونکہ پارٹی میں مرکزی وزراء ارجن رام میگھوال، گجیندر سنگھ شیخاوت، اشونی وشنو، سابق وزیر اعلیٰ سندھورا راجے، دیا کماری، راجیہ وردھن سنگھ راٹھوڑ اور بابا بالک ناتھ سمیت کئی سینیٹر لیڈروں کے درمیان ان کا انتخابات کیا غیر طور پر طلب ہو کہ یہ اعلان ریاستی بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں منعقد لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ کے بعد کیا گیا، جہاں راجے نے بھجن لال شرما کا نام تجویز کیا اور تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس پر اتفاق کیا۔ بی جے پی نے 3 دسمبر کو انتخابی نتائج کا اعلان ہونے کے بعد 10 دن بعد راجستھان کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ پارٹی کے 3 مبصرین مرکزی وزیر راج ناتھ سنگھ، بی جے پی لیڈر نامدو تراوڑا اور سورج پانڈا، سدھیرا راجہ، بی جے پی کے ریاستی صدر CP جوشی اور دیگر تمام سینئر رہنما اس موقع پر موجود تھے۔ شرما نے 1993 میں راجستھان یونیورسٹی جے پور سے سیاست میں MA کیا۔ ان پر سیکشن 353 کے تحت ایک فوجداری مقدمہ سرکاری ملازم
کو اس کے ڈیوٹی سے روکنے کے لیے حملہ یا فوجداری طاقت اور دفعہ 149 غیر قانونی اسمبلی کا ہر رکن عام اعتراض کی کارروائی میں جرم کا مرتکب ہوتا ہے کے تحت ان کے خلاف 2015 میں الزامات کے ساتھ مقدمہ درج ہے۔ واضح رہے کہ تینوں ریاستوں میں مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں جہاں بی جے پی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، پارٹی نے سب کو حیران کرنے والے بڑے بڑے لوگوں پر کم معروف لیڈروں کو ترجیح دی ہے۔ وشنو دیو سائی ایک قبائلی رہنما ہیں، موہن یادو ایک او بی سی رہنما ہیں اور بھجن لال شرما ایک برہمن اور پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں۔ آگے میں آپ کو فل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں تھوڑی سی اور بھی۔ یہ تینوں چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور راجستھان کے بلا ترتیب بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ غور طلب ہو کہ پارٹی کے نسبتاً کم عمر لیڈروں کو چیف منسٹر بنانے اب بہت لوگوں 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی پارٹی کی حکمت عملی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت۔ اردو کور 2.0 کو اللہ حافظ، خدا حافظ۔